تو میں یہ بول رہا تھا کیا پھر سے وہی ٹاپک کریں یا پھر کچھ اور ٹاپک بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ پہلے وہ کیونکہ کمپلیٹ میں کر اس لیجیے، ٹاپک سے باقی تھی جی. تو آپ کوئی عالم کو نہیں لا پائے؟ پہلی بار آپ کو کہا تھا نا کہ کوئی عالم کو لے کر آئیے گا اس موضوع پر، تاکہ وہ بات بھی سمجھ پائیں جو شیخ کون سا کیا ٹاپک تھا ان کا، تھوڑا تعارف کرائیں، کون سا ٹاپک تھا ان کا؟ شیخ پچھلا جو ٹاپک جو لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی، اور آپ نے کہا تھا ایک عالم کو لے کر آئیے گا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے. اچھا، صحیح بخاری کی سند پہ آپ اعتراض کر رہے تھے. جی جی جی. نہیں تو عادل بھائی آپ کو کوئی عالم ملا سنیں، کیا لے آنے کے لیے؟ ایک عالم، کوئی عالم ہو تو عالم ٹو عالم اچھے سے ایکسپلین کر دیتے تھے ان کو کہ کیا سوال ہے کیا جواب ہے. دیکھیے یہ جب بھائی میں صاحب دیکھیے وہی میں ہے، زید بھائی یہ وہی ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی سند پہ اعتراض کیا تھا. جی جی ہاں یہ وہی ہیں وہی ہیں. تو یہ اس نہیں اعتراض نہیں پر باقی ہے بھی. آپ وہی ہو نا بھائی عادل آپ بھائی، آپ وہی ہو نا کہ نہیں؟ میں آپ سے بولنے جاتا ہوں زید بھائی ایک چیز میں زیادہ بحث نہیں کروں گا، اس میں دکھا دوں، باقی بحث کرنا ہو ایک تو منٹ کسی شیخ عالم کو لے کنفرم کر کر آؤں، لوں، میں بحث ایک کرنے بار کے لیے تیار کنفرم ہوں. کر لیتے ہیں. شیخ آپ کا مائک کم ہو گیا ہے پھر دیوبندی سے. حضرات بولیے، زید بھائی دیوبندی حضرت کے لیے ذرا میں نے اسکین بھیجا، ذرا دکھا دیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں. اچھا ایک منٹ، عادل حنفی آپ وہ نہیں ہو کیا جو پچھلی بار بات کر رہے تھے سورہ فاتحہ پہ؟ آپ وہی ہو نا کہ کوئی اور ہو؟ تبرک پہ نا زید بھائی. ہاں وہی تبرک پہ بات ٹاپک. ہو رہی تھی نا جی، پھر بخاری کی حدیث تک بات پہنچی تھی نا. تبرک اور والے بھائی ہیں، انہوں نے صحیح بخاری کی سند پہ نقد کیا تھا. میں نے کہا جی تھا کہ بھائی نقد کرنا بہت بڑے بڑے علماء کا کام ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو ضد ہے تو کم سے کم ایک عالم کو لے آؤ، وہ نقد کرے صحیح بخاری پہ تو ہم اس کا جواب دیں، تاکہ پتا چلے دنیا کو پتا چلے کہ یہ حنفی حضرات صحیح بخاری کی حدیثوں پہ بھی نقد کرتے ہیں، اہل حدیثوں کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ لوگ حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، ضعیف کہہ دیتے ہیں. تو دنیا یہ چہرہ بھی تو دیکھے کہ حنفی علماء صحیح بخاری کو بھی ضعیف کہتے ہیں، اور پھر بات ہوگی ان سے. اور آپ کی تسلی کے لیے، اگر تسلی کے لیے زید بھائی دکھانا چاہیں تو کچھ حنفی جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک عبارت دکھا دوں، وہی جی شیخ کافی ہے. بھائی ہماری نہیں مانتے، کم سے کم اپنے علماء کی تو مان لیں، ان علماء کو مان لیں جن کا مقام آپ کے یہاں مسلم ہے، ان کی نصیحت مان لیں، وہ کیا کہتے ہیں مان لیں آپ. ہیلو، میں کچھ بول سکتا ہوں کہ آپ ہی لوگ صرف بولیے گا؟ نہیں سنیے، یہ آپ دیکھ لیجئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں. میں وہ نہیں ہوں لال بالی کا ہے، کہتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں تمام محدثین متفق ہیں کہ ان میں تمام کی تمام متصل اور مرفوع احادیث یقیناً صحیح ہیں. تو جو اصل کتاب ہے صحیح بخاری کا، جو اصل حصہ ہے جسے امام بخاری نے صیغہ تحدیث سے بیان کیا ہے، وہ تمام کی تمام روایتیں متصل ہے، صحیح ہیں، اس پہ اعتراض درست نہیں ہے. میں جی کچھ بول فرمائیے، سکتا ہوں کیا؟ آپ کہتے ہیں مجھے بولنے دیا جائے، بولیے. نہیں میں اس اسٹریم میں جب سے ایڈ ہوا نا تب سے مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا. ابھی جو میں نے ایڈ ہوا تو آپ ہی لوگ بول رہے، آپ ہی لوگ بول رہے. بولیے، ہم نہیں بولتے بھائی، آپ بولیے، ان کو سب بولنے سے دیجیے. پہلے وہ جو صحیح بخاری والی جو روایت ہے اس کو میں ضعیف کہتا ہی نہیں ہوں. اب پتہ نہیں وہ کون بول دیا کہ میں ضعیف کہتا ہوں. یہ زید بھائی یہ دوسرے صاحب ہیں، وہ بھائی نہیں ہے، وہ نہیں ہے. لیکن یہ بھی بات بولا. ڈسکشن کیا تھا نا پچھلی بار کہ نہیں کیا تھا کہ ویڈیو نکالنی پڑے گی؟ میں وہی ہوں جو تبرک اور وہی ہے. چلیے ٹھیک ہے، ارے تو میں نے صحیح بخاری کے وہ سند کو میں نے تھوڑی کچھ بولا تھا، نہ ہی میں نے اس کو ضعیف بولا تھا، نہ ہی میں نے کچھ بولا تھا. میں تو بس وہ تبرک اور اعتراض سے ریلیٹڈ ہی بات تھا. لیکن آپ بھی تو کہہ رہے تھے کچھ، آپ بھی تو کچھ کہہ کسی رہے نے تھے. کہا تھا کہ وہ روایت منقطع ہے، کسی نے کہا تھا، پتہ نہیں آپ نے کہا تھا کس نے کہا تھا کہ صحیح بخاری کی روایت منقطع ہے. یہ بہت بڑا اعتراض ہے. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ جو صحیح بخاری والی جو روایت ہے، جو تبرک والی، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بہت سارے ترک ہیں، اور سب سے جو اچھا ترک ہے، اگر آپ امام طحاوی کی اگر آپ دیکھو گے وہ تحقیق، تو انہوں نے بہت ساری جو سندیں جو بیان کی ہے اس میں عباس ابن سہل ہے. ہاں تو آپ کو پتا ہے، ارے آپ کو پتا ہے، وہ مجھے پتا ہے. ہاں مجھے پتا ہے کہ آپ تو پڑھ کے آئے ہیں، مطلب آپ کو تو پتا ہی سب کچھ کون کیا ہے. لیکن میں پھر بھی یہ بولنا چاہوں کہ عباس ابن سہل، وہ یہ محمد بن عمرو بن عطا اور ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان وہ واسطہ ہے. اب بہت سارے ترک میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور جس میں واسطہ نہیں وہ صرف 2 روایت ہے. اور جیسے کہ اب مجھے بولنے دیتے ہیں، جو صحیح بخاری والی جو روایت ہے وہ تو بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. اس کی تائید ایک حدیث کرتی ہے عبد الحمید بن جعفر والی. عبد الحمید بن جعفر کے اوپر تو محدثین کی جرح ہے، یہ تو آپ کو ارے بھائی پتا ہے. تقریر مت کرو نا، ایک پوائنٹ پہ یہ راوی پہ جرح پہ چلے گئے، کسی ایک اعتراض پہ رکو. آپ ایک اعتراض پہ رکو، یا تو راوی پہ جرح پہ رکو
या नहीं अब ये मिक्स कर रहे हैं ना, अभी आप सनद पे बात कर रहे थे, अब इस चंद लफ्जों में आप कहां कहां चले गए, आप इनकिता पे गए, आप इस्तराब पे गए, और आप चले गए फिर रावी पे जरे पे, 3 जगह आप चले गए। आपने इनकिता की बात भी की, आपने इस्तराब वाली बात भी पेश कर दी, और आप रावी पे जरे पे चले गए, कैसे काम बनेगा? कोई एक पॉइंट पे रहिए आप। तो इस टॉपिक पे तो वही सब है ना, इस टॉपिक पे आप जब बात नहीं, ठीक है, इस टॉपिक पे सारी बातें हैं, मुझे पता है मेरे भाई, लेकिन एक एक नुक्ते पे बात करें ना। इनकिता पे पहले बात कर लेते हैं, पहले इनकिता पे, फिर आप इस्तराब का दावा कीजिए, फिर उसका जवाब देंगे, फिर आप किसी रावी पे जरे का कर रहे हैं तो उसका जवाब मिलेगा आपको। हाँ, लेकिन आप पहली बात यह है कि मैंने शुरू में, मैं फिर दोहराऊं कि आप कभी कह रहे मैं वो आदमी था, कभी कह रहे नहीं था, पता नहीं क्या क्या। मैंने पहले भी कहा है कि सही बुखारी की सनद पर बात करने के लिए किसी आलिम को लाइए जो चेहरा दिखाए, जैसे हमारा चेहरा दिख रहा है, हमको दुनिया देख रही है, ऐसे बाकायदा लाए। आप अगर बजीद हैं तो आपके एक के तरह का जवाब हो सकता है, आप जो इत्तिसाल वाला नुक्ता उठा रहे हैं उस पर बात हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि इस रवायत पर हम पूरी तरह से बहस करें, भाई ये मुमकिन नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि एक आलिम को लेकर आइए, बाकायदा अपनी पहचान के साथ हमारे सामने आए, बात करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, मैं अगर आलिम को लेके आऊंगा तो जब आएंगे तब तो ले आइए, किसी आलिम को ले आइए, ये सारे एतराजात को पेश करें, हम बात करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल जैद भाई, इनको जो इस्लार है ना, इन्होंने बहुत सारी बातें मिक्स कर दी हैं, लेकिन जो इनक़िता वाली बात है उसके हम जवाब दे देते हैं, मतलब आम फहम, कोई मतलब बहस व तहकीक में घुस के नहीं। ये जो रवायत है सुनन नबी दाऊद की, जैद भाई सुनन नबी दाऊद की एक रवायत है, हदीस नंबर 730, वो जरा इस पे लगा दीजिए तो यहाँ पे 730। और सही बुखारी में होना खुद इस बात की दलील है कि ये रवायत जो है मुत्तसिल है। इमाम बुखारी रहमुल्लाह खुद जो है नाक़दीन में से, अइम्मा में से, सही बुखारी की रवायतें जो सनद के साथ उन्होंने बयान की, देखा हदसना का उन्होंने इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने, तो सनद मुत्तसिल है। दूसरा, अगर कोई शख्स दावा करता है कि नहीं है, तो किसी इमाम के हवाले से इनक़िता पेश करना होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ सराहत पेश कर देता हूँ, यहाँ आप देखिए वो साफ कहते हैं, मोहम्मद बिन अमर बिन अता कहते हैं सामी तो अबा हुमैद अस्सादी, मैंने सुना है। तो सेमा की सराहत कर दिया, आप कहां इनका रह गया भाई? वो साफ कह रहे हैं कि मैंने सुना है। सही बुखारी में आप देखेंगे तो सही बुखारी की रवायत में क्या है, एक मिनट, सही बुखारी की रवायत में क्या है कि सही बुखारी 828, हाँ, उसमें भी वही बात है, मोहम्मद बिन अमर बिन अन्नहु काना जालिसन मा नफरी मिन असहाबी फदकरना सलात फकाल अबू हुमैद, उसमें है कि फकाल अबू हुमैद, यहाँ तो कह रहे हैं कि मैंने सुना है, अबू हुमैद सादी रदियल्लाहु से सुना है, पूरी सराहत उन्होंने कह दिया कि मैंने सुना है। अब आप किसी एक मुहद्दिस का मतलब कोई बताया नहीं जिन्होंने कहा कि नहीं सुना उन्होंने, यानी मोहम्मद बिन अमर बिन अता ने अबू हुमैद सादी से नहीं सुना है, ऐसी कोई दलील है तो बताएं, नहीं सुना। ये तो आपके सामने है कि वो कह रहे हैं सुना है, सही बुखारी में भी है, सही बुखारी में होना एक दलील है, दूसरी जगह भी दलील है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं सुना? भाई अगर वो समा ना भी कहते, अगर वो सेमा ना भी कहते, अन कहते, तो भी मुदल्लिस थोड़ी है वो, तभी वो समा ही पे महमूल होगा। अगर वो सिर्फ अन कहें तो भी सेमा पे महमूल, मुदल्लिस थोड़ी है वो, फिर आप कैसे कह सकते कि नहीं सुना उनसे? आप जरा आम आवाम के लिए जरा सही बुखारी की इस हदीस पे क्या एतराज था, मैं बात करके बताना चाहता हूँ, पब्लिक को समझ में आ जाए जवाब जी। सही बुखारी पर एक भाई पिछली मरतबा आए थे, उन्होंने ये एतराज किया था कि ये मुनक़ते है, ये रवायत मुनक़ते है। हमने पिछली स्ट्रीम में कोई बहस नहीं किया था, हमने कहा था भी कोई आलिम लेकर आओ, इतना बड़ा एतराज करो सही बुखारी की, बल्कि आज भी मैं कहता हूं कि आप अगली स्ट्रीम में, किसी भी स्ट्रीम में कोई आलिम लेकर आओ और यहाँ पे बैठाओ, वो बात करे। यहां मैं सिर्फ इनके एक पॉइंट का जवाब दे रहा हूं कि ये कह रहे हैं मुनक़ते है। भाई मुनक़ते है, आपके कहने से थोड़ी मुनक़ते मानेंगे। मुनक़ते का किसी इमाम, किसी नाकिद इमाम से कोई कौल लाओ जिन्होंने ये कहा हो कि फला ने फला से नहीं सुना। दूसरी बात, अगर नाकिद का कौल आप एक मिनट, अगर नाकिद का कौल आप ले भी आओ कि फला ने कहा है कि फला ने, मोहम्मद बिन अमर ने जो है अबू हुमैद सादी से नहीं सुना है, तो मैं सुनने की दलील भी दे रहा हूं। तो जब सेमा साबित हो जाए तब आप ये नहीं कह सकते कि जो है एक आदमी जो इनकार कर रहा है उसे नहीं पता है, तो जब सराहत पूरी मौजूद है तो फिर आप उसके कौल को दलील नहीं बना सकते। खुद इमाम बुखारी जब सही बुखारी में ला रहे हैं तो इमाम बुखारी भी सेमा को साबित मानने। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के बारे में तो इतनी कड़ी शर्तें, भाई वो तो कहते हैं कि दो लोग एक दौर में हों तो भी काफी नहीं है, सुनना जरूरी है। तो इमाम बुखारी ने इतनी कड़ी शर्तें रखी सही बुखारी में, अब कोई बंदा खड़ा होकर सही बुखारी ही को मुनक़ते कहते, बड़ी अजीब बात है जी। जी, तो यानी अबू दाऊद की जो हदीस आपने बताई वो अभी स्क्रीन पे आ रही है, इसके अंदर क्या था वो भी बता दें जी। इसमें मोहम्मद बिन अमर ने साफ कहा है समीअतु अबा हुमैद अस्सादी, मैंने अबू हुमैद सादी रदियल्लाहु अन्हु से सुना है। जब वो कह रहे हैं कि मैंने सुना है, तो भाई आप क्यों कह रहे हो कि नहीं सुना इन्होंने? जी, यानी कि सिमा की सराहत, यानी क्लियरली सुना, वाज़े तौर पर अबू दाऊद की हदीस में
کلیئرلی ذکر ہے. تو کسی کا اگر سوال بخاری کی حدیث سے ہوتا ہے, حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تھا, امام بخاری کا تحقیق کا جو معیار ہے جو انہوں نے قائم امام بخاری خود کافی ہیں, امام بخاری سند کے ساتھ روایت لا رہے ہیں تو خود وہ سند متصل ہے جی, خود ان کا فیصلہ ساتھ میں موجود ہے کہ روایت متصل ہے. جی جی, تو ایک سوال کا جواب اب یہاں ہو گیا, اور اچھا الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں کسی کا یہ شبہ ہوگا, ڈاؤٹ ہوگا تو کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ابھی عادل بھائی کیا آپ کچھ اور بولنا چاہ رہے ہیں؟ ایک اور چیز بول دیجئے, ایک اور لے لیں گے آپ کی بات. مجھے پتا ہے ڈسکشن یہاں پہ کرنے کا من نہیں کرتا کیونکہ آپ لوگ کیا بول رہے ہیں آپ؟ ڈسکشن یہاں پہ کرنے کا من نہیں کرتا. کیوں من نہیں ہے بھائی, کیوں من نہیں ہے؟ تو آپ لے آئیے نا, کسی عالم کو لے آئیے, ڈسکشن کریں گے. اگر آپ تورک کا پچھلی بار کا آپ کا ڈسکشن سنیں گے نا تو آپ نے خود کتنے سارے پوائنٹس پیش کیے. اور زید بھائی آپ سوچئے, آپ تمام سننے والے سوچئے کہ وہ حدیث ہے جس کو یہ حضرات رفع الیدین کے چھوڑنے پر ہمارے سر پہ اس کو حدیث کو لاتے کہ آپ لوگ مانو اس میں ترک رفع الیدین کا ذکر ہے. تبھی تو میں نے کہا تھا, میں یہ تورک کی بات کیوں لایا. ایک صاحب آئے بولے کہ دیکھو اس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے, حالانکہ دوسرے طرق میں ذکر ہے, تو کہتے ہیں نہیں اس میں ذکر نہیں ہے, اس میں ذکر نہیں ہے. بھائی تو اس حدیث کو اگر آپ صحیح مانتے ہیں اور یقیناً صحیح ہے تو پھر جب ہم تورک کی بات کہتے ہیں تو آپ ضعیف کہنے کیوں لگ جاتے ہو؟ بھائی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو تقلید ہے, تمذہب ہے, وہ کہاں کہاں تک لوگوں کو لے جاتا ہے. کہ ایک ہی حدیث ہے صحیح بخاری میں ہے, جب رفع الدین کی بات آئے گی تو آپ اس کو صحیح مانو گے, اور جب تورک کی بات آ جائے گی آپ اسی کو ضعیف کرنے بیٹھ جاؤ گے. کیا تماشا ہے بھائی, یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ حدیث کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے. آپ صحیح ہے. آپ کو یاد ہوگا آپ نے کل پچھلے ہفتے کتنے سارے سوال لائے تھے اور کتنے سارے سوالوں کی وضاحت آئی. تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی انفارمیشن, معلومات علمی طور پر دلائل کے ساتھ, پروف کے ساتھ اسکرین پہ لا کر پہنچی تو آپ اس بات کو تو اپریشیٹ کریے نا, یہ حق بات ہے آپ تک پہنچی ہے. اور ہم تک کیا ہے بھائی, آپ کے سامنے پہنچانا وہ مقصد ہے نا. آپ سوال پوچھ رہے ہو, آپ کے سامنے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں, ایک ٹیم لے کر ہم لوگ بیٹھے ہیں. ہاں, تو اس میں کیا دل چھوٹا کرنے, آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی بات مانی جائے تو یہ آپ کو اچھا لگے گا, یا آپ کو حق جاننے میں بھی انٹرسٹ ہے, یا اپنی بات سے منوانے میں انٹرسٹ ہے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ ہم ایک موقف لے کر چلے ہیں اور اس کے مطابق بات لگے گی تو دل اچھا لگا, اور نہیں ہوا تو دل کو اچھا نہیں لگا. بھائی دل کو حق جان کر اچھا لگنا چاہیے, یہ اصل بات ہے. ہاں, یہ بھائی صاحب ہم کو بتا رہے ہیں کہ امام طاوی نے کہا, جبکہ ان کے بولنے سے پہلے ہی جب میں تمذہب پہ رد کر رہا تھا تبھی میں نے بول دیا کہ تقلید کہاں لے جاتی ہے, کتنے بڑے محدث نے اس روایت کو ضعیف کرا دیا. تو امام طاوی کا نام تو آپ کے بولنے سے پہلے میں نے ذکر کر دیا, وہ سب ہم کو پتا ہے. جی, لیکن آپ جو ہے اس معیار کی آپ کو بحث کرنا, کیمرہ چالو کیجئے, کم سے کم شکل تو ہم دیکھیں کہ کون ہے بھائی صحیح بخاری کی سند پہ بحث کرنا چاہتا ہے. آپ کسی عالم کو لائیے اور چہرہ اوپن کیجئے, پھر بات کیجئے. اتنے بڑے مسئلے پر آپ بات کریں گے اور چہرہ بھی نہیں دکھائیں گے, ایسے کیسے چلے گا بھائی؟ ٹھیک ہے. تو عادل بھائی کیا امید کرتا ہوں آپ اس بارے میں غور کریں گے انشاءاللہ, اور کوئی ایک بات اگر آپ بولنا چاہتے ہیں, کوئی ایک چیز اور آپ کی لے لیں گے, ایک چیز لے لیجئے, بولیے. آپ لوگ بتائیے, جب میں اس ٹرین میں ایڈ ہوا ہوں ایک بات بھی مجھے بولنے کا موقع دیا گیا. آپ کو موقع ملا ہے, ابھی میں کئی بار بول چکا ہوں, ابھی پھر سے بول رہا ہوں. ابھی وہ بولنے کی جگہ یہ بول دو کہ کوئی ایک سوال بول دو, آپ کا کوئی ایک سوال بتاؤ. ایک سوال رکھیں, تقریر مت کریں, 1 گھنٹے کی تقریر مت کریں, ایک سوال رکھیں. اور 3-4 چیزیں مکس مت کرو, جی, 1 by 1 لاؤ, ایک لے آؤ. جیسے انقطاع کی بات آپ نے کہی تھی, انقطاع کے بارے میں جو میں نے کہا اس پہ کوئی کاؤنٹر آپ کا ہے تو بتائیے. کاؤنٹر ہے تو بتائیے. بات کیجیے. ایک چیز یہ ہے کہ میں جب بولتا ہوں تو کفایت اللہ صاحب پوری طرح سے ایک دم ارے پرمیشن کی وہ بول سکتے ہیں, لیکن جب کفایت اللہ صاحب کیا کہا آپ نے پھر سے بولیے, تو کیا کہا آپ نے؟ تو مائک کے قریب آؤ بھائی. کہ جب میں بولتا ہوں تو آپ کو پورا بولنے کا حق ہے بیچ میں, لیکن جب آپ بولتے ہو تو پھر مجھے بولنے کا حق نہیں بیچ میں. تو ایسے تو ارے ڈسکشن نہیں ہوتا ہے. آپ مجھے ڈسکشن کرنا بھی نہیں ہے, ڈسکشن آپ کے ساتھ کرنا بھی نہیں ہے. ڈسکشن کرنے کی اجازت کس نے دی آپ کو؟ آپ نے ایک سوال کیا, اس کا ہم نے جواب دیا, اسی نقطے پر آپ کچھ بات کر سکتے ہیں. ڈسکشن کرنا کسی عالم کو لے کر آئیے اور یہ نقاب اتاریے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.